मलिक साहब पार्लिमानी पार्टी में खान साहब कह रहे हैं कि लेके जाएंगे ये सब मामला, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ अर्सा पहले थी, अब तो अंदाज़ा नहीं उस पर क्या मामला होगा, लेकिन वो ये था कि तमाम पार्टी इस चीज़ के हक में नहीं है कि इस्तीफे दिए जाएँ सूबाई असम्बलियों से। देखिए, थोड़ा सा की बैकग्राउंड में भी मैं चाह रहा हूँ कमेंट करना। कल जो लॉन्ग मार्च हुआ है, मैं समझता हूँ खान साहब की जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक अग्रेशन है, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं जब, और उनका जो मैसेज होता है वो होता है कि वो जब वो बोलेंगे, जो फैसला करेंगे वो बड़ा सख्त होगा, वो बड़ा एक नुमाया होगा। मुझे लगा कि कल ये मैं पॉलिटिकल बात करने लगूँ, ये कोई मेरा एनालिसिस, ये खबर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर खान साहब कल ये कहते कि मैं असेंबली तोड़ दी, अब मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स को कह दिया कि हम असेंबली तोड़े हैं, तो वो पॉलिटिकली ज़्यादा हाइप क्रिएट होनी थी, लोगों ने ज़्यादा वार्म होना था, एक जोश आना था, जज्बा आना था। मगर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो खान की जो वेव थी ना, ये बैटल मेरे ख्याल में खान ने जीती नहीं है, ये मेरी राय है। बैटल में वो पीछे आ गया, वॉर अभी जारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होना। अब मतलब मुझे नहीं। बात ये है कि अब इस्तीफों का अगर वो कह रहे हैं तो इस्तीफे पार्लिमानी पार्टी चले क्या ही कर लेगी। मैं तो वैसे सिर्फ इस सेंस में आपसे पूछ रहा था कि वो ये कहते हैं कि हम लोगों के काम कर रहे हैं। मैं स्पीकर पंजाब असम्बली की बात कर लेता हूँ, उन्होंने ये बाकायदा कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में उन्होंने ये बात की कि लोगों के काम हो रहे हैं, हम आगे फंड्स दे रहे हैं, तो फ़ायदा ही है। हम हुकूमत ना भी तोड़ें पंजाब असम्बली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे इस सेंस में मैं सिर्फ आपसे कह रहा था। लेकिन खान साहब ने जब कह दिया इस्तीफों का, चौधरी परवेज़ इलाही का बयान आपने सुन लिया, मोहन इस्लाही का आप देख लें, वो कहते हैं 1 मिनट नहीं लगाएंगे। नहीं, मिनट का इशू नहीं है। मैं आपसे थोड़ी फ्रैंक बात कर दूँ। खबरें ये है कि अपने ज़रदारी साहब वो फातिहा सिंध जो चल पड़े हैं, एक प्लान बन गया और आपको हो सकता है 2 दिन में नज़र आ जाए। खान साहब ने ये जो कहा है ना कि मैं बात करूंगा और सोचूंगा, खान साहब के लिए मसला है, एक तो आज़ाद उम्मीदवार है, वो साथ हैं, दूसरी 100% देखिए आफ्टर वो भी इंसान है ना, एक लीडर है। तो खान साहब का ख्याल है मैं पहले कैलकुलेट कर लूँ, वो ना हो कि मैं अनाउंस करूँ तो बाद में पता चले 100 में से 70 आए हैं, 30 बच गए हैं, 30 बच के वो फिर वो कौमी असेंबली। लेकिन 563 टोटल सीट्स हैं पाकिस्तान की, डायरेक्ट पीटीआई की। मेरा पॉइंट नहीं आप समझ रहे हैं। 563 सीट्स, और ये तकरीबन हाफ से तो ज्यादा है, मतलब 2/3 के करीब डेफिनेटली ज्यादा। मगर मैं आपसे चले सवाल करना, फिर खान साहब ने कल क्यों नहीं कहा मैं बतौर पीटीआई के लीडर के सरबराह के अनाउंस कर रहा हूँ कि हम पार्टी कल असम्बलियाँ तोड़े हैं और ख़त्म करें। उसकी वजह सिंपल ये है, वो इसलिए नहीं किया कि हाँ हैज़ डाउट्स, शक है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है कि एक जमहूरी तरीका है, और ये शो किया कि डिक्टेटरशिप नहीं है पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी में लेकर जाते हैं मामला, वहाँ पे लेट देम डिसाइड, लेट माय पार्टी डिसाइड। जमहूरी तरीका ज़रूर है, जमहूरी तरीका ज़रूर है। मैं कोई यहाँ पे बैठ के डंडा मार के काम नहीं करवा रहा। नहीं, देखें जमहूरी तरीके में मैं कहीं इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, सीनियर तज्ज़ियाकार ने। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, वक्त दिया आपने। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो इमरान खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का, असम्बलियों से का जो ऐलान किया है, आप समझते हैं कि ये पर्टिनेंट और जितना प्रेशर डालना चाहिए था उतना आ गया, या फिर असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करना चाहिए था जैसे कि ताहिर मलिक साहब फरमा रहे हैं? देखिए, ये तो अब उनकी सवाबदीद पर है। एक सियासतदान क्या सोचता है, किस तरह बात करता है, ये तो उसका फैसला वही कर सकता है। मालूम नहीं उनके ज़हन में क्या है, क्या मुशावरत हुई है, किस अंदाज में वो इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इस्तीफा दें या असम्बलियाँ तोड़ें, दोनों सूरतों में ज़ाहिर है इन सूबों में इलेक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि पंजाब में नई हुकूमत भी बन सकती है, लेकिन वो सूरत में हो सकती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक दफ़ा फिर बेवफाई करें इमरान खान साहब से, और उसके बाद वो शरीफ बिरादरान के साथ मिल जाएं। अभी तक उनका इरादा तो ऐसा नजर नहीं आ रहा वैसे, जो बयानात उनके आ रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक मफरूजे की बात है ना। रात मोहन इस्लाही साहब ने जो बात की और आज इस्लाही साहब ने खुद खोल कर जो बात की, उसके बाद इम्कान तो नजर नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, 2 सूबों में अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद इस पोजीशन में है कि यहाँ कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और इलेक्शन जीत सके? जो 17 जुलाई के नतायज हैं और 25 अक्टूबर के नतायज हैं। लेकिन इरशाद साहब, इसके मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ वो ये मामला है कि आपके ख्याल में अगर 2 असम्बलियों से, वैसे तो चलें वो बलोचिस्तान और सिंध से भी इस्तीफे देंगे, वहाँ पे भी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, लेकिन ये 2 अगर असम्बलियों से, पंजाब से और सिंध से, और कुल मिला के 563 सीट्स हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा देती, तो क्या ये ट्रिगर नहीं कर देगा जनरल इलेक्शंस को भी की तरफ, उसकी राह नहीं हमवार हो जाएगी? या फिर आप समझते हैं कि सूबाई असेंबली मैं एक मफरूजे में बात कर लूँ, दूसरे में बात में पहली तो बात यह है कि 2 सूबों में अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी 2 सूबों में लेके बैठ जाते हैं,
تو اس کے بعد حکومت کے پاس یا حکمران اتحاد کے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ وہ اگلے 8-9 مہینے حکومت کریں، اور 8-9 کے بعد جب الیکشن ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہو، یہاں ان کو قومی اسمبلی میں بآسانی سیٹیں مل جائیں گی، لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ ان کی 2 صوبوں میں تو حکومت ہے، اب مرکز میں بھی ان کی حکومت بننی چاہیے۔ وہ جائیں گے صرف سندھ اور بلوچستان میں کمپین ان کو کرنی پڑے گی، یہاں 2 صوبے ان کو بہت بڑی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے امیدواروں کو فنڈ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ وہ 5-6 مہینے سے نہیں 2 صوبوں میں کیمپین ہی کر رہے ہیں کے حساب سے، وہ جتنے جلد سے جلوس ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد حکومت کے پاس یا حکمران اتحاد کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ تو اس لیے پھر بہتر یہی سمجھے گا حکمران اتحاد کہ اس وقت اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ 2 صوبوں میں اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو اگلے الیکشن میں ظاہر ہے یہ 5 سال کی 2 اسمبلیاں ان کی پکی ہو جائیں گی، اور جنرل الیکشن میں بھی وہ بآسانی سندھ سے بھی ہرا دیں گے، کیونکہ سندھ والے بھی سوچیں گے کہ ان کی 2 حکومتیں موجود ہیں، تیسری ہم کیوں نہ بنا دیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے جو انہوں نے سوچا ہے بظاہر اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعتاً غیر جانبدار ہے تو یہ ایک سمارٹ گیم ہے اور انہیں ترپ کا پتہ پھینکا ہے، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ حکمران اتحاد اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ ان 2 صوبوں میں الیکشن ہونے دے اور مرکز کی حکومت لے کے بیٹھا رہے یا سندھ کی حکومت۔ ایک صرف آخری سوال یہ ارشاد صاحب، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھتے ہیں اب اپوزیشن کی طرف سے ان 2 صوبوں میں چانسز ہیں؟ وہ اگر وہ پیش بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت بنانے کی تو وہ پوزیشن میں نہیں ہے، ووٹ آف کے بھی میں نہیں، پنجاب میں مطلب ہلکا پھلکا وہ کوئی صرف اس کا فائدہ اس کا یہ ہوگا فوری طور پر کہ وہ فوری طور پر اسمبلیوں کو کی تحلیل کو روک سکتے ہیں، بالکل، لیکن وہ ناکام ہو جائے گا، پھر اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت دیا اور تجزیہ دیا۔ ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ خاور بھائی، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ اس صورتحال کو جو اعلان کیا خان صاحب نے کل، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریگر کر پائے گا یہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان، اور پھر استعفے بھی کانسیکوئنٹلی اگر آ جاتے ہیں تو جنرل الیکشنز ٹریگر ہوں گے اس کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک کلیریفیکیشن جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ کیا جو ہے اسمبلیوں سے استعفے یا ڈیزالو کی جا سکتی ہیں، دیکھیں جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے وہاں پہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریسنٹلی وہاں پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی کوشش بھی ہوئی، کیونکہ وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے یا پی ٹی آئی کے پاس، تو ادھر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر آتی بھی ہے تو وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی۔ پنجاب کے اندر جب نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا کسی بھی ہاؤس کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، تو جو میری انفارمیشن ہے یا جو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 6 منتھس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس اس بندے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جب الیکشن ہوتا ہے لیڈر دا ہاؤس کا، چودھری پرویز الہی صاحب 6 مہینے جب ان کی حکومت کو پورے ہوں گے تو اس کے بعد ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بائی آل مینز اس وقت پی ٹی آئی از ان پوزیشن کہ وہ یہ دونوں ہاؤسز ہیں ان کو ڈیزالو کر سکتے ہیں اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا خاور صاحب، آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے جو ہماری بات ہوتی تھی آف ریکارڈ بھی آن ریکارڈ بھی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اس حوالے سے آن ریکارڈ ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ اسمبلی سے نکلنے کی اور پنجاب اسمبلی خاص طور پہ ڈیزالو کرنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، یہاں سے استعفے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے ایم پی ایس کو فنڈز دے رہے ہیں، تو یہ ایک الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ جائے گا تو ابھی بھی کوئی ایسا فیکشن ہے تحریک انصاف میں جو اپوز کر سکتا ہے، ناٹ ان دا ریئل سینس کہ اپوز کر کے اس کو اس فیصلے سے بدل دیں، لیکن جو خان صاحب کو کہ خان صاحب رہنے دیں، مطلب یہ ٹھیک ہے فیصلہ استعفوں کے اعلان تک ہی معاملہ رہے، لیکن اس کو میٹیریلائز اس طرح سے نہ کیا جائے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو آئندہ الیکشنز کے ہونے میں ابھی میرے خیال میں 8 سے 10 مہینے باقی رہ گئے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے نئے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی۔ موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھیں تو ایک بڑا خطرہ جو اس وقت ملک کو ہے وہ ملک کی اکانومی کو ہے۔ بالکل، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ 2 اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں، پروونشل اسمبلیز، اور ان کے اندر الیکشن ہو جائے اور باقی اسمبلیز 2 جو ہیں وہ قائم رہیں اور حکومت آرام سے چلتی رہے؟ میرے خیال میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی مبصر سے بات کر لیں، کسی بھی جو ہے نظریے کا حامی جو ہے پولیٹیکل کامنٹیٹر، اس سے بات کر لیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی انتشار ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی عدم استحکام موجود ہے۔ کیا ہمارے سیاستدان ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف؟ سائنس تو بڑے کلیئر ہے، اٹ از ریٹن آن دا وال کہ جو کہ حالات و واقعات ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ موو آن دا پارٹ آف عمران خان۔
اور باقی یہ ہے کہ اب طاہر ملک صاحب ماضی کے اندر ڈس ایگری کرتے ہیں وہ خاور میں آپ سے ایز اے جرنلسٹ سوال کر رہا ہوں. آئی نو یو ڈونٹ ریپرزینٹ اینی پولیٹیکل پارٹی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ دسمبر میں آ گئے, ابھی آپ نے سلام مشورے کرنے ہیں, وہ 2-3 منٹ میں تو ہوں گے نہیں. میری سمجھ سے باہر اگر آپ یہ نکلتے ہیں, سارا پروسیس کرتے ہیں, تو 2-3 مہینے بھی اگر آپ لے جائیں, اور آپ جس طرح کا ہمارا چھوٹے مائنڈ کا پولیٹیکل کلچر ہے, وہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کر دیں گے, کوئی نہ کوئی ٹائم بائی کر لیں گے, زرداری صاحب آ جائیں گے, پھر یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ایم این اے ایم پی یہ پتہ نہیں راتوں رات بدل جاتے ہیں. میرا 3-4 مہینے اگر وہ لے جائیں تو اگست میں حکومت ختم ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ 1-2 مہینے کی جو ساری لڑائی ہے, اتنی خوبصورت, اتنی پاورفل جو پولیٹیکل سٹرگل ہے, ٹائم وائز مجھے کوئی سینس سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ 2-3 مہینے کے فیور کے لیے اتنی بڑی سٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے کہ عمران خان جو کل انہوں نے جلسہ کیا, اس کے بعد گھر بیٹھ جائے اور اس کے بعد انتظار کریں کہ موجودہ اسمبلیز جو ہے اپنا ٹائم پورا کریں. اور انہوں نے ایک بیانیہ بنایا, غلط یا صحیح اس کے اوپر آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں سے ہوا نکالنے کے اندر گورنمنٹ کسی حد تک کامیاب ہوئے. دیکھیں جی, یہ تو بس بڑھ کے مارتے تھے اور اس کے بعد یہ سارا ہو گیا. ایک بات بھول رہے ہیں ہم کہ پچھلے 6 مہینے سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, تواتر کے ساتھ پی ایم ایل این کے تمام جو زعما ہیں اور پیپلز پارٹی کے تمام بڑے لوگ جو ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اگر عمران خان سیریس ہے, اور اس کے اوپر ہم بھی سوال اٹھاتے رہے کہ اگر عمران خان جینوئنلی چاہتا ہے کہ انہیں فریش الیکشن کی طرف جانا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 16 کروڑ جو ہے عوام کے اوپر آپ کی حکومت ہو, پنجاب اور کے پی, ظاہر ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے, کے پی کو ساتھ ملائیں تو ٹوٹل 16 کروڑ بنتی ہے آپ کے 22-23 کروڑ جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے. تو اس پہ آپ حکومت بھی کریں اور ساتھ میں چاہیں کہیں گے کہ جی مجھے اس نظام سے نفرت ہے اور میں اس نظام کو بدلنا چاہتا ہوں. اپنی انہوں نے کوشش کی, جو بھی ان کا سیاسی لائے عمل تھا, لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور وفاقی حکومت قائم رہے. میری ادنا سی رائے